بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق کا آغاز کرتے سورہ بقرہ کی آیات 213 سے کچھ اہم موضوعات ہے آج کے سبق میں، مسائل اور سوالات ہیں جن کو ہم جاننے کی کوشش کریں گے۔ انسانوں کی وحدت کے بارے میں پڑھیں گے۔ پہلے انسان ایک تھے، پھر ان میں تفرقہ اور اختلاف پیدا ہو گیا، اس کی وجہ کیا تھی، اور وحدت کو اللہ تعالیٰ نے سراہا ہے، پسند کیا ہے اور اس پر ابھارا ہے۔ تفرقہ اور اختلافات اس کی شدید ممانعت ہے اور ناپسندگی ہے، اس پر بات کریں گے۔ اتحاد اور اتفاق میں برکت ہے، فائدہ ہے، تفرقہ اور اختلاف میں نقصان ہے، کیوں، اس کو بیان کریں گے، اور اس سے بچنے کا طریقہ کیا ہے، اس پر بات کریں گے۔ پھر اس پر بات کریں گے کہ جنت میں جانا ایک آسان عمل ہے یا اس کے لیے کچھ کرنا بھی پڑتا ہے، بہت کچھ کرنا پڑتا ہے یا کچھ کرنا پڑتا ہے۔ کیا یہی جو مذہبی مراسم ہے، ظاہری پوجا پرستش ہے، ظاہری وضاقت ہے، یہی جنت میں جانے کے لیے کافی ہے یا اس میں قربانی بھی دینی پڑتی، مال کی قربانی، جان کی قربانی، بہت کچھ، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ پھر اس کے بعد ہم آتے ہیں مالی اور جانی کو قربانی کے لیے، کہ اسلام میں مالی اور جانی قربانی کی کس قدر اہمیت اور ضرورت ہے۔ کیا اس وقت ہم مسلمان من حیث القوم اس ضرورت کو پورا کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے، اس پر بات کریں گے۔ اسی طرح پھر جہاد کے بارے میں، جہاد ضروری ہے نہیں ہے ضروری، اس کا فائدہ ہے نقصان ہے، طریقہ کیا ہے، اس سب کچھ ہم جاننے کی کوشش کریں گے۔ اس کے بعد پھر کچھ اور چیزیں ہیں، شراب ہے، جوا ہے، جس سے قرآن نے ہم کو روکا ہے۔ کیوں؟ شراب میں فائدے ہیں، اس کے فائدے کیا ہے، نقصان ہے تو اس کا نقصان کیا ہے، اس کے نقصانات زیادہ ہے یا فائدے، اس پر ہم بات کریں گے۔ اور اس پر بھی بات کریں گے کہ جو مذہب ہے اس کا تعلق صرف آخرت کے ساتھ ہے یا دنیا کے ساتھ بھی۔ اگر ہم مذہب کو اپنائیں گے تو ہمیں دنیا میں بھی فائدہ دے گا، اس کا تعلق دنیا کے ساتھ بھی ہے، دنیاوی معاملے کے ساتھ، یا صرف اس کا تعلق آخرت کے ساتھ، اس پر ہم گفتگو کریں گے۔ اور جو معاشرے میں بدحال لوگ، جو کمزور لوگ ہیں، ان کا کوئی خوشحال لوگوں پر حق بنتا ہے یا نہیں بنتا؟ کیا خوشحال لوگ بس ان ظاہری رسومات ہی کے ذریعے جنت میں جا سکتے، یا وہ لوگ جو کمزور ہے ان کو اٹھانا بھی ان پر فرض ہے نا؟ ایک فلاحی معاشرہ قائم کرنا، یہ عمرہ، یہ جو خوشحال لوگ ہیں، جو امیر لوگ ہیں، ان پر یہ لازم ہے یا نہیں ہے، اس پر بھی ہم گفتگو کریں گے۔ تو فرمایا آیات 213 سے، کان الناس امۃ واحدہ، پہلے سارے لوگ ایک تھے، ان میں اختلاف نہیں تھا، ان میں اتحاد تھا، اتفاق، وحدت، تو کوئی لڑائی، کوئی جھگڑا، کوئی تنازع ان میں نہیں تھا۔ کیوں نہیں تھا؟ کیوں نہیں تھا؟ اس لیے کہ وہ دین فطرت پر تھے، ان میں جو منفی چیزیں تھیں وہ ان میں نہیں تھی، یعنی ان میں لالچ نہیں تھا، ان میں خود غرضی نہیں تھی، ان میں تیری اور میری یہ بات نہیں تھی، ان میں امتیازات نہیں تھے، نسلی امتیازات، میں، میری اولاد، میرا خاندان، میری قوم، میرا ملک، میرا علاقہ، میرا رنگ، میرا اسٹیٹس، میرا سوچ، میرا مذہب، ہے نا، تیرے سے اعلیٰ ہے، میں تجھ سے اعلیٰ ہوں، ہے نا، تو ادنا ہے، میرے بچے تیرے بچوں سے
افضل ہے، میری قوم تیری قوم سے اعلیٰ ہے، میرا ملک تیرے ملک سے اعلیٰ ہے، میرا رنگ تیرے رنگ سے اعلیٰ ہے، یہ چیز اس زمانے میں نہیں تھی، ہے نا؟ اور یہ جو ابھی افراتفری ہے نا، یہ افراتفری بھی نہیں تھی۔ اگر آپ سورہ طٰہٰ کی آیت 111 اس کو آپ تفصیل سے پڑھیں گے نا، سورہ طٰہٰ آیت 117 سے 121 تک ہر چیز فراوانی کے ساتھ، ہے نا؟ کوئی لوٹ مار نہیں ہے، ہر ایک اپنے حدود میں رہتا ہے، ہر ایک حق سے تجاوز نہیں کر رہا ہے، ہر ایک اپنے حق میں رہتا ہے، ہر ایک تجاوز نہیں کرتا۔ میں تیرے حق کا احترام کر رہا ہوں، آپ میرے حق کا احترام کر، ہے نا؟ میں اپنے حد میں رہ کر کہتا ہوں، آپ اپنے حد میں رہ کر کہتے۔ تو یہ وہ ساری چیزیں تھیں جس میں جو ہے نا کوئی وہ اختلاف نہیں بنتا تھا، دین فطرت پر تھے۔ جس طرح ہم لوگ کو سورہ روم کی آیات 30 میں پڑھتے ہیں نا، فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، سب فطرت پر تھے۔ اس لیے فرمایا نا کان الناس امتا واحدہ، وہ ایک امت کہتے ہیں ایک ہی حالت پر تھے، ایک دین ایک شریعت، ایک مشرب ایک مسلک، ان کا اصل ایک، ہے نا؟ سب میں وہ مشترک تھے۔ پھر بعد میں کیا ہوا؟ فاختلفوا، انہوں نے اختلاف کی، فاختلفوا انہوں نے اختلاف کیا، سورہ یونس آیات 19، انہوں نے پھر اختلاف کیا۔ اب اختلاف کیوں کیا؟ لالچ آ گئی، جس طرح میں نے آپ کو کہا، خود غرضی آئی۔ اب چیزیں شاید ان کو یہ محسوس ہوا کہ یہ جو زمین ہے نا اس کی چیزیں کم ہے، ایک معاشی خوف ان میں پیدا ہو گیا۔ اس معاشی خوف نے ان میں ایک لالچ پیدا کی۔ اب اس معاشی خوف کو کس طرح میں نے پورا کرنا ہے، اور اس کو لالچ کے ذریعے سے کرنا۔ اب لالچ تو وہ چیز ہے نا، وہ کہتے ہیں نا لالچ بری بات، بری بلا ہے۔ پھر لالچ انسان کو حد سے کراس کرواتا، حق سے اس کو کراس کرواتا۔ پھر وہ جب اکیلا اپنی لالچ کو پورا نہیں کر سکتا، پھر اپنی قوم کو ساتھ میں لاتا، اپنے فکر کے لوگوں کو اپنے ساتھ میں لاتا، اپنے رنگ کے لوگوں کو اپنے ساتھ میں لاتا، اپنے علاقے کے لوگوں کو ساتھ میں لاتا ہے، پھر وہ جتھا بناتا ہے، پھر ایک گروہ بناتا ہے، پھر اس طرح پھر کمزوروں کا پھر وہ استحصال کرتا، پھر کمزوروں اور زوروروں میں ایک لڑائی شروع ہوتی، پھر معیشت ان میں طبقات پیدا کرتے، پھر سماج میں طبقات بنتے، پھر میں امیر ہوں آپ غریب ہیں، میں زوراور ہوں آپ کمزور ہیں، پھر یہ ساری چیزیں پیدا ہوتی۔ ان چیزوں نے ان میں اختلاف پیدا کیا، ہے نا؟ دیکھیں منفی چیزیں وہ آج بھی جو ہم پوری دنیا میں اختلاف دیکھ رہے، جو ہم لڑائی جھگڑے دیکھ رہے، ہم فساد دیکھ رہے، ہم دیکھ رہے کہ اللہ کی زمین میں انسانوں کا خون بہ رہا، ہم تاریخ کو پڑھتے تو وہاں بڑی بڑی جنگیں ہیں، ہم پڑھتے بڑی بڑی جنگیں ہوئی، ہے نا؟ تعمیرات تخریب میں ہو گئے، کروڑوں لوگ جو ہے نا وہ مر گئے۔ یہ انہی منفی چیزوں کی وجہ سے انسان میں خوف پیدا ہو گیا کہ اس زمین میں شاید میرے لیے جگہ نہیں ہے، اس زمین میں شاید کھانے کے لیے مجھے کچھ نہیں ہے، حالانکہ اللہ کی زمین نعمتوں سے بری تھی، بجائے اس کا کہ اس زمین میں وہ تعمیری کردار ادا کرتا تھا، بجائے تخریبی چیزوں کی وہ تعمیری چیزوں کو اپناتا تھا، وہ علم سے کام لیتا تھا، وہ محنت سے کام لیتا تھا، ایک دوسرے کے ساتھ وہ تعاون کرتا تھا، ہے نا؟ ایک دوسرے کے بہبود کا سوچتا تھا، مل کر اللہ کی زمین وہ کام کرتا تھا، اپنے معاشرے میں عدل و انصاف کو قائم کرتا تھا، اپنے معاشرے میں مساوات کو قائم کرتا تھا، اپنے معاشرے میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کو فروغ دیتا تھا، اور خود بھی کہتا تھا دوسروں کو بھی کہلاتا تھا، اپنے کمزوروں کو وہ کھڑا کرتا تھا۔ دیکھیں آپ کمزور کو گراتے ہو تو نقصان ہوگا نا، جب آپ اس کو اٹھاتے ہو تو فائدہ ہوئے گا، جب آپ لوگوں کی چیزوں کو چینتے ہو تو پھر آپ کی چیز کو چینے گا، اور اگر آپ اس کی چیز کو نہیں چینے گے تو آپ کی چیز کو نہیں چینے گا۔
آپ اس کو غلام بناؤ گے، کل طاقتور کو آپ کو غلام بنائے گا. آج آپ اپنی قوم سے اس کو ڈرا رہے ہو، کل اپنی قوم سے آپ کو ڈرائے گا. آج تم کالوں پر ہنستے ہو، کل کالے گوروں پر ہنسیں گے. تو ان منفی چیزوں نے ان میں اختلاف پیدا کر دیا. پھر کیا ہوا؟ جب انہوں نے دین فطرت کو چھوڑا، جو ان کو آگے بڑھانے والی چیز تھی. آپ زمین میں صرف فطرت الہی کو سمجھیں، آپ فطری قوانین کو سمجھیں، جس کو ہم قرآن کی اصطلاح میں آیات اللہ کہتے ہیں. ان اللہ کی آیاتوں سے آپ کو اتنا فائدہ ملے گا کہ آپ حیرت میں جائیں گے. لیکن جب ہم کائنات میں خود اپنی زمین میں اپنے آپ میں جب اللہ تعالیٰ کی آیاتوں کو نہیں سمجھتے، جب ان سے ہم بغاوت کرتے، پھر یہ منفی چیزیں ہم میں آ جاتی. پھر یہی ہم نے تاریخ میں پڑھا اور یہی آج اپنی آنکھوں سے 21ویں صدی میں ہم دیکھ رہے. یہی دیکھ رہے کہ آج بھی انسان کو احترام نہیں دے رہا ہے. آج بھی ایک انسان اپنے آپ کو دوسرے سے اعلیٰ سمجھتا. آج 21ویں صدی میں بھی گورے کہتے کہ کالے جو ہم سے کمتر ہے. آج بھی ایک بہت طبقاتی معاشی فرق آپ کو نظر آتا کہ 4.5 ارب انسان وہ غربت کے لکیر سے نیچے زندگی گزار رہے اور کچھ لوگ عالیشان زندگی گزار رہے. اس علم و ہنر کے باوجود بہت سارے لوگ آپ کو بھوکے مرتے جو ہے نا نظر آئیں گے. معصوم بچے جو ہے نا وہ مسائل کے شکار. اس علمی دور میں آپ کو کروڑوں لوگ بچے نظر آئیں گے جو علم سے جو ہے نا وہ محروم ہے نا. یہ سارا کچھ اس لیے کہ ہم نے زمین میں اور اپنے اندر اپنے اللہ تعالیٰ کی آیاتوں کا جو فطری آیتیں تھے اس کو ہم نے نظر انداز کر دیا، ہم نے اس میں غور نہیں کیا، جو باعث بنا ہمارے بیچ اختلاف کا، جس میں اب اختلاف کے شکار ہو گئے. اب دیکھیں گھر میں بھی یہ ہوتا، جب ہم گھر میں حق اور تجاوز کو چھوڑتے نا تو میاں بیوی میں اختلاف شروع ہو جاتے. جب میاں کہتے ہیں میں اور بیوی کہتے ہیں میں، کیا شروع ہو جاتا ہے؟ اختلاف. اور اگر وہ میں کی بجائے ہم پر آ جائے، نہیں میں نہیں تم نہیں ہم دونوں، پھر لڑائی ہو جائے گا. اچھا گھر میں ہم ماں باپ بچے بہو سارا کچھ ایک خاندان رہتا ہے نا، امت خاندان کو کہتے ہیں نا. اب یہ خاندان اگر میں والا لفظ استعمال کرے گا تو خاندان میں پھوٹ آ جائے گا نا. اگر ساس بولے گی میں اور بہو بولے گی میں تو کیا شروع ہو جائے گا؟ بڑا بھائی بولے گا میں اور چھوٹا بھائی بولے گا میں، پھر کیا ہو جائے گا؟ بھائی بولیں گے ہم اور بہنیں بولیں گے ہم، پھر کیا شروع ہو جائے گا؟ اور اگر یہ خاندان بولے گا نہیں میں نہیں ہم سب مل کر کھائیں گے، ایک دوسرے کا خیال کریں گے، ایک دوسرے کا احترام کریں گے، ہم اپنے حد میں رہیں گے، ہم حق پر چلیں گے، تو یہ خاندان پھر اس میں اختلاف پیدا ہوگا. اسی طرح ایک ملک، اگر ملک والے یہ بولیں گے نا طاقتور ملک کے کہ ہم اور کمزور بولیں گے ہم، تو پھر کیا شروع ہو جائے گا؟ اختلاف. اور اگر ملک کے سارے باشندے بولیں نہیں ہم سب حق میں رہ کر زندگی گزاریں گے، ہم آئین اور قانون کے دائرے میں رہ کر زندگی گزاریں گے، ہم فطری اور تشریعی آیاتوں کے دائرے میں رہ کر زندگی گزاریں گے، ہم اپنے حد سے کراس نہیں کریں گے، ہم دوسرے کے حق اس کا ہم احترام کریں، پھر اختلاف ہو جائے گا. تو جب ہم کو فطرت نے ہی سبق سکھایا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں شعور دیا، ہمیں عقل دی، اور اس عقل و شعور سے ہم اتحاد کے راستے کا تعین کر سکتے تھے، ہم چل سکتے تھے. فطری آیاتیں ہمارے لیے حق کی رہنما تھے، ہم نے اس کو چھوڑا، ہم میں اختلاف پیدا ہو گیا، لڑائی جھگڑے فساد. پھر اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے کرم نوازی. کیا کرم نوازی کی؟ فبعث اللہ النبیین. پھر اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کو مبعوث فرمایا کہ یہ ابھی خود ٹھیک نہیں ہو رہے، اپنے عقل و شعور سے یہ کام نہیں لے رہے، ان کو ابھی خارجی ہدایت کی ضرورت ہے، یہ اپنا داخلی میزان قائم نہیں کر سکتے. یہ اتنے نفس پرست بن گئے، اتنے متکبر بن گئے، یہ حق سے اتنے دور ہو گئے، ان میں اتنی لالچ سرکشی آ گئی، یہ اتنے خود غرض بن گئے، اتنے مفاد پرست کہ ان کے مرد
है ना, वो औरतों का एहतराम नहीं करते, वो औरतों को नीच समझते, कमजोरों को नीच समझते, कालों को नीच समझते हैं, वगैरह वगैरह सारा कुछ। तो अब इनको खारिजी हिदायत की जरूरत। जब अपने फैसले आप खुद नहीं कर सकोगे तो दूसरे आपके फैसले करेंगे ना। पहले तो अल्लाह ताला ने आपको अक्ल और शऊर दिया था, आप इंसान थे, तमाम मखलूकात से अल्लाह ने आपको फजीलत दी थी, और अल्लाह ताला ने हर जगह अपनी फितरी आयातों से आपकी रहनुमाई की थी, लेकिन आपने तो उसे काम नहीं लिया। अब अल्लाह के नबी आए, ये भी अल्लाह की करम नवाजी है ना। आप लड़ रहे, एक आदमी आकर आपकी लड़ाई को खत्म कर दे, कितनी अच्छी बात। लोग तो लड़ाने वाले हैं ना, लेकिन वो आपको आकर दो भाई लड़ रहे, तीसरा आदमी आकर उनका सुलह कराते कि लड़ो मत, झगड़े मत करो, तुम्हारे घर में बहुत कुछ है, क्यों लड़ते हो, तुम्हारा किचन हर चीज से भरा हुआ है, किस बात की लड़ाई, तुम्हारे बाप ने बहुत मीरास छोड़ा है, क्या बहनों और भाइयों में लड़ाई। अब अल्लाह के नबी आए, उन्होंने हम यही सबक सिखाया, तुम इंसान हो, तुम सब मोहतरम हो, सब मोहतरम हो, एक दूसरे का एहतराम का ख्याल करो, हर एक का एक हक है, एक दूसरे के हकूक का ख्याल करो, हर एक की एक आजादी है, उसकी आजादी का ख्याल करो, आपस में मिलकर रहो, एक दूसरे का सहारा बनो, एक दूसरे को गिराओ मत, एक दूसरे को उठाओ, लड़ाई झगड़े की बजाय, तकरीब की बजाय तामीर के काम करो। यही अपनी सलाहियत जो तुम लड़ाई पर लगा रहे हो ना, झगड़ों पर लगा रहे हो, इस सब को तुम तामीर पर लगाओ। तुम्हें बहुत सलाहियत है, बहुत पोटेंसी है, तुम अक्ल और शऊर के मालिक हो, इस पूरी कायनात को तुम मुसख्खर कर सकते हो, इतना खुदा पाक ने तुम में सलाहियत रखी है, किस चीज की तुमको कमी है। ये जमीन, इसका ऊपर, इसका अंदर सब तुम्हारा है, इसमें खाओ, इसमें पियो, लेकिन इसमें इसराफ नहीं करो, है ना, इसमें फजूल खर्ची नहीं करो, इसमें जुल्म नहीं करो, इसमें बेइंसाफी नहीं करो। तो ये जमीन तो अल्लाह की दस्तरख्वान है, ये तो नेमतों से बरी है। और फरमाया वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू, और अंबिया कराम ने फरमाया ना, कितनी खूबसूरत, वला तत्तबिउ सुबुला फतफर्रक बिकुम अन सबीलिही, ये तागूत के रास्तों पर मत चलो। आगे हमने पढ़ा खुतुवात शैतान पर मत चलो, वो शैतान आपको लड़ाएगा अपने मफाद में। शैतान मुफ्त बैठा हुआ है किसी भी शक्ल में, फिरौन की शक्ल में वो बैठा हुआ है, वो अपनी हुक्मरानी के लिए तुमको लड़ाएगा। वो नमरूद की शक्ल में बैठा हुआ है, मुफ्त में आपको लड़ाएगा। वो कारून की शक्ल में बैठा हुआ है, अपनी दौलत को तरक्की देने के लिए तुमको लड़ाएगा। वो सामरी की शक्ल में बैठा हुआ है, चालाकी करके, प्रोपेगेंडा करके ना आपको लड़ाएगा। वो हामान की शक्ल में कुर्सी पर बैठा है, अपने कलम को ताकतवर बनाने के लिए तुमको लड़ाएगा। वो आजर की शक्ल में मजहब की कुर्सी पर बैठकर आपको लड़ाएगा, अपनी मजहबियत को, अपनी बुजुर्गी को, क्योंकि वो मुफ्तखोर लोग है ना, वो तो आपके खून पसीने पर चलते, वो तो आपको कमजोर करेंगे, आपको मसाइल का शिकार करेंगे, आपकी तवज्जो तामीर से हटाएंगे, तो वो तुम पर हुक्मरानी कर सकेंगे ना, तो वो फिर कारून बनेगा ना, उसकी दौलत में इजाफा होगा। तो ये तुमको लड़ाते हैं, इनके रास्तों पर मत चलो, इनके रास्तों पर मत चलो। ये सब मिलकर ये छह तागूती कुव्वतें, फिर से कहूं, 6 तागूती कुव्वत, ये मजहब की शक्ल में, ये सरमायादार की शक्ल में, ये हुक्मरानों की शक्ल में, ये कलमकारों की शक्ल में, ये डंडबरदारों की शक्ल में, ये चालाक है ना, चालाकी की शक्ल में, जंतर मंतर की शक्ल में, ये आपको नहीं छोड़ेंगे, इनसे बचो। और क्या फरमाया है ना, वातसिमू बिहब्लिल्लाहि, सब मिलकर अल्लाह की तरफ आओ, अल्लाह ताला की जो फितरी आयात है उसको समझो, अपने आप को फितरत से जोड़ दो, फितरी कवानीन को समझो, फितरी कवानीन पर चलो, आओ अल्लाह की शरीयत पर चलो, अल्लाह के दीन पर चलो, जिसमें अदल है, जिसमें इंसाफ है, जिसमें सबके लिए एहतराम है, जिसमें हर एक का हक मुतय्यन, जिसमें हर एक का हद जो है ना मालूम कि ये तुम्हारा हद है, ये तुम्हारा हद है, अपने हद में तुम आजाद हो, अपने हद में मैं आजाद हूं, ये औरतों का हक है, ये मर्दों का हक, इसमें मुसावात है, इसमें एहतराम है, इसमें आजादी। आओ अल्लाह ताला के रास्तों पर, छोड़ो तागूत के रास्तों को, वो तुमको लड़ाते हैं।
वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू, ये जो शैतानी रास्ते हैं तागूती, इनको छोड़ दो, सब मिलकर अल्लाह के रास्ते। अल्लाह का रास्ता किधर है? वो शरीयत में है ना, या तो फितरत में है। एक दीन फितरत है, एक जो है ना शरीयत। फितरत और शरीयत की आयातों को समझो। आज फितरत की आयातें कुरान में है, वो शरीयत की आयतें, और फितरत की आयतें आप पर आया है। अगर इन पर तुम चलोगे ना तो तागूत तुमको अगवा नहीं कर सकेगा, तागूत अपने रास्ते पर तुमको नहीं डाल सकेगा, तागूत तुमको लड़ा नहीं सकेगा, तागूत तुम में झगड़ा पैदा नहीं कर सकेगा। फिर अल्लाह की जमीन, इसमें मिलकर तुम सारे खुशहाल हो जाओ। इन्होंने फिर मुबश्शिरीन व मुंज़िरीन, यही इन्होंने हमें बशारत दी। जब तुमने इख्तिलाफ को छोड़ा, इफ्तराक को छोड़ा, तुम दुनिया में भी जो है ना जन्नती बन जाओगे, तुम आखिरत में भी अब्दुल्लाह जन्नती बन जाओगे। देखें, क्योंकि जिसने इख्तिलाफ किया उसने शिर्क किया ना, जिसने तफरुकबाजी की, जो शैतान के रास्ते पर चला, वो तो जन्नत पे नहीं जाएगा, वो तो पगडंडियों में चलेगा, वो तो गर्क हो जाएगा। और वमुनज़िरीन, उसने डराया अंबिया कराम ने, अगर तुम इख्तिलाफ के रास्ते पर चले तो दुनिया भी जहन्नुम और उधर भी जहन्नुम, जिंदगी में भी जहन्नुम, उसके बाद भी जहन्नुम। आज हम जहन्नुमी जिंदगी गुजार, 21वीं सदी में हम तोपों के नीचे, हम मिसाइलों के नीचे। इन तागूती कुव्वतों ने आज हमें मिसाइलों के, हमारे बच्चों को डरा रहे। कभी खूबसूरत शहरों पर जो है इन तागूती कुव्वतों की मिसाइल आएंगे, अभी एक एटम बम हम पर गिरेगा, अभी एक जहाज आएगा ना और हम पर जो बमबारी करेगा, हमारा सारा करा करा को गर्क कर देगा। अभी एक स्कूल पर बमबारी होएगा और उसमें 500 बच्चे मर जाएंगे। अभी खूबसूरत इमारत पर बमबारी होएगा, वो तहस नहस हो जाएगा। है ना, गलत कहते? हमारी जिंदगी को इन तागूती कुव्वतों ने जहन्नुम बनाया हुआ है। अब सब में माशी खौफ है या नहीं है? अल्लाह की जमीन में कोई कमी है? लेकिन माशी खौफ हर मुल्क में कानून है या नहीं है? दुनिया में एक आईन है नहीं है? अक़वाम मुत्तहिदा के एक चार्टर है या नहीं है? कुरान मौजूद है ना, इंजील है ना, जिस हालत में भी है, तौरात है जिस हालत में भी है। लेकिन ये लड़ाई, ये झगड़ी, ये नफरतें, वो अपने आप को ईसाई बोलते, वो अपने आप को यहूदी बोलते, कोई अपने आप को मुस्लिम नहीं बोलता। मैं अपने आप को शिया बोलता हूं, आप अपने आप को सुन्नी बोलते। वो अपने आप को देवबंदी बोलेगा, वो अपने आप को बरेलवी बोलेगा। वो बोलेगा मैं अहले हदीस हूं, वो बोलेगा मैं अहले कुरान हूं, है ना। वो बोलेगा मैं काला हूं, वो बोलेगा मैं गोरा हूं, वो बोलेगा मैं फलान हूं, वो बोलेगा। तो इस जहन्नमी जिंदगी में हम हर दिन एक दूसरे के साथ लड़ रहे। मैं जब काला पैदा हुआ, अपनी खुशी से पैदा हुआ। मैं जब एक शिया के घर में पैदा हुआ, अपनी खुशी से पैदा हुआ। मैं एक सुन्नी के घर में पैदा हुआ, अपनी खुशी से पैदा हुआ। मैं एक मुल्क में पैदा हुआ, अपनी खुशी से पैदा हुआ। मैं एक इलाके में पैदा हुआ, अपनी खुशी से पैदा हुआ। क्या हम सारे इंसान नहीं है? हम सारे इंसान नहीं है? अगर हम सारे इंसान हैं और सबका खालिक अल्लाह है, वो रहमान वो रहीम है, अपनी मां से हजारों गुना मेहरबान है, तो इस हमारी जिंदगी को किसने जहन्नुम बनाया कि 4.5 अरब इंसान इस वक्त भूख के शिकार, अरबों बच्चे जो जहालत के शिकार, करोड़ों बच्चों का इलाज नहीं हो रहा। हर दिन जो इंसान के हाथों से हजारों इंसान मर रहे। इंसान टेंशन में है, इंसान परेशानी में है ना, इंसान मसाइल का शिकार है। ये सब इस वजह से अंबिया कराम ने कहा कि तुम इख्तिलाफ कर रहे हो, तुमको तुम्हारे लालच ने जो है ना अंधा बनाया हुआ है। तुम्हारे घर में सारा कुछ है, फिर भी दूसरे के घर की तरफ तुम्हारा तवज्जो। तुम्हारा मुल्क वसाइल से भरा हुआ है, लेकिन दूसरे के मुल्क के वसाइल पर तुम्हारा नजर। तुम्हारा कौम अमीर है, मगर उधर एक गरीब कौम है, उसके वसाइल पर तुम्हारा नजर। हर चीज तुम्हारे साथ है, लेकिन तुम्हारा पेट नहीं भरता। तुम खुदगर्ज हो, है ना। माशी हवाले से ना तुमने जो एक तबकात पैदा किया हुआ है।
تمہارے خواہشات نے، تمہارے مفادات نے، تمہارے جذبات نے تم کو اندھا بنایا ہوا ہے. دوسرے کا جذبہ نہیں ہے، صرف تم جذباتی ہو. دوسرے کو غرض نہیں ہے، صرف تم کو غرض ہے. لیکن تمہارے جذبات سے تم کو اندھا بنے ہو. نہیں، صرف میں. جس دن تم نے میں کو چھوڑا نا، تم نے ہم بولا، یہ اللہ کی زمین جو ہے نا، یہ گل گلزار بن جائے گا، یہ جنت بن جائے گا. جس دن میں نے یہ سوچا کہ میں پہلے نہیں کہوں گا جب تک سارے نہیں کہیں گے، یہ سارے بچے میرے بچے. یہ عورتیں جو ہے نا، یہ ہمارے بدن کا حصہ ہے. کوئی میری ماں ہے، کوئی میری بیٹی ہے، کوئی میری بہن ہے، کوئی میری بیوی ہے. ہم یکساں ہے، کوئی کسی سے کمتر نہیں ہے. کالے بھی میرے بھائی ہے، گورے بھی میرے بھائی ہے، وہ دور کے رہنے والے بھی میرے بھائی، قریب والے بھی میرے بھائی. ہم سب کو اللہ نے شعور دیا ہے، جو صلاح دی ہے. ہم اللہ کے دین سے فائدہ اٹھائیں گے، اللہ کی فطرت سے فائدہ اٹھائیں گے، اپنے سے فائدہ اٹھائیں گے. ہم اللہ کی زمین کو گل گلزار بنائیں گے. لیکن وہی والی بات ہے کہ ہمیں یہ 6 طاغوتی قوتیں چھوڑیں گے. ایک جب تک ان 6 طاغوتی قوتوں کو ہم نے سمجھا نہیں ہے نا، ان کو ہم نے سامنے نہیں لایا، ایکسپوز نہیں کیا ہم لوگوں نے، اس وقت تک یہ انسان جو ہے نا، یہ اچھا دن نہیں دیکھے گا. یہ انہی کے پنجوں کے نیچے، کبھی نمرود، کبھی فرعون، کبھی حامان، کبھی قارون، کبھی آزر اور کبھی سامری، انہی کے جنتر منتروں کے نیچے ہوئیں گے، انہی کے فتووں کے نیچے ہوئیں گے. یہی فتوے لگائیں گے اور ہمیں تقسیم کریں گے، اور ایک ہی فتوے سے جو ہے نا وہ ہم کو کافر بنائیں گے، اور دوسرے فتوے سے ہم کو مسلمان بنائیں گے. ایک ہی فتوے سے ہمارا جان لے لیں گے. زوراور لوگ ہیں نا، ان کے فتووں میں بڑا زور ہے، کیونکہ ان کے فتووں کو لوگوں نے مانا ہوا ہے. حالانکہ ان کے فتووں میں انسانیت لڑ رہی ہے، انسانیت میں اختلاف پیدا ہو رہا ہے، لیکن ان کے فتووں میں بھی زور ہے. ان کے پریشر میں، ان کے ڈنڈوں میں بڑا زور ہے. جب بھی اپنے جہازوں کو چلائے، جب بھی اپنے میزائل گرائے، ہم کیا کر سکتے؟ تو ان کو ہم نے جاننا ہے. انبیاء کرام تو یہ بھی بتاتے ہیں. فرمایا سورہ انعام کی آیات 159 میں، ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا لست منہم شیء. اے میرے رسول، جو لوگ لڑتا ہے آپس میں، جو اختلاف کرتا، جو فرقہ باز ہے، جو اتحاد اور اتفاق کا دشمن ہے، جو میرے بندوں کو ایک جگہ دیکھنا نہیں پسند کرتا، جو میرے بندوں میں کالے اور گورے کا فرق کرتا، طاقتور اور کمزور کا فرق کرتا، مؤنث اور مذکر کا فرق کرتا، وغیرہ وغیرہ، ان کا تیرے سے کوئی تعلق نہیں. لڑانے والوں سے بھی اے میرے رسول تیرا کوئی تعلق نہیں ہے. لڑانے والوں سے اللہ کو نفرت ہے، اور لڑنے والوں سے بھی اللہ تعالیٰ کو نفرت ہے. جو کتوں کی طرح لڑتے، وہ ان کو لڑاتے اور ہم کتوں کی طرح لڑتے. ہم کتے ہیں، ہم بھیڑ بکریاں ہیں. کتا جنت میں جائے گا، بھیڑ بکری تو نہیں چاہتا نا. تو جو لڑانے والے ہیں وہ تو جائیں گے نہیں. اللہ کوئی جو لڑتے ہیں نا ان کے کہنے پر، جو ان کے کہنے پر لڑتے ہیں، یہ بھی جو ہے نا، ان سے بھی تیرا کوئی تعلق نہیں. میں ہاں نا، تیرا کوئی احترام نہیں. تو آپ مجھ سے لڑتے کیوں ہو؟ مجھے سمجھاؤ نا. اگر میں غلط ہوں تو آپ مجھ سے لڑتے ہو، مجھے سمجھاتے ہو؟ تو مجھے سمجھاؤ نا، میری غلطی کو مجھ پر واضح کرو. مجھ کو مارتے کیوں ہو؟ مجھ پر فتوے کیوں چلاتے ہو؟ اچھا، مجھے دمکاتے ہو کیوں؟ مجھے ڈراتے کیوں ہو؟ ہے نا، کیوں ایسا کرتے ہو؟ مجھے لالچ میں کیوں لاتے ہو؟ اگر تم نے میری بات نہیں مانا تو تم کو میں کافر بناؤں گا. کیوں بناتے ہو مجھے کافر؟ انبیاء کرام لوگوں کو کافر بناتے تھے یا مسلمان بناتے تھے؟ انبیاء کرام زوراوری کرتے تھے. وہ تو مبشرین و منذرین تھے. تو فرمایا آگے نا، پھر کیا ہوا؟ وَأَنزَلَ مَعَهُ الْكِتَابَ. پھر اللہ تعالیٰ نے ہر نبی رسول کو کتاب دی. اللہ تعالیٰ نے جو مشہور رسول ہیں ان کو مشہور کتابیں ملی، باقیوں کو صحیفے اللہ تعالیٰ نے دی. وہ بھی اس لیے دی نا کہ انسانوں میں انصاف آ جائے، لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ، تاکہ ان کتابوں کے ذریعے کیا آ جائے؟ انصاف آ جائے.
یہ کتابیں انسانوں کے لیے قانون بن جائے، ہر ایک کا حد معلوم کرے. یہ مردوں کا حق ہے، یہ عورتوں کا حق. کوئی کسی کے حق کو جو ہے نا پامال نہیں کرے گا. یہ عورت کا احترام ہے، یہ مرد کا احترام ہے نا. یہ اس کا حد ہے، یہ اس کا حد. یہ اس کا حق ہے، اس کا حق. اور یہ ترقی کا راستہ ہے، یہ تباہی کا راستہ. یہ جنت کا راستہ ہے، جہنم کا راستہ. یہ خدا کا راستہ ہے اور یہ طاغوتی قوتوں کا راستہ. خدا کا راستہ دنیا اور آخرت میں تم کو جنت والی زندگی دے گا، اور طاغوت کا راستہ دنیا میں بھی تم کو جہنم میں ڈالے گا، آخرت بھی جہنم میں ڈالے گا. ان کو اللہ تعالیٰ نے کتابیں دی، لیکن ہم نے کتابوں کے ساتھ کیا کیا؟ ہم نے اللہ کی کتابوں کو طاغوت کے کہنے پر بند کر دیا. ادھر طاغوت کو معلوم تھا جب بھی اللہ کی کتاب کھولے گی نا تو ہماری وہ طغیانی نہیں چلے گی. پھر ہم اللہ کے بندوں کو لڑا نہیں سکیں گے، اللہ کے بندوں پر بمباری نہیں کر سکیں گے، اللہ کے بندوں کا حق نہیں کھا سکیں گے، اللہ کے بندوں کو کتوں کی طرف نہیں لڑا سکیں گے. کوئی اس کے لیے بونک رہا ہے، کوئی اس کے لیے بونک رہا ہے. جو مجھ پر اڈی پھینکتا ہے میں اس کے لیے بونکتا ہوں، جو مجھ پر اڈی پھینکتا ہے میں اس کے لیے بونکتا ہوں، اپنے بھائی پر بونکتا ہوں. اور پیٹ برتا نہیں ہے، ہر وقت زبان لٹک رہی ہے. کوئی ڈالر کے لیے لڑ رہا ہے معذرت کے ساتھ، ہے نا. کوئی ڈالر کے لیے بھائی کو مار رہا ہے، کوئی فلان کے لیے مار رہا ہے، کوئی غلط میں کہتا ہوں. تو اسی لیے وہ کہتے ہیں نا کہ کتاب کو تم نے بند کر دیا. جدھر جاؤ اللہ کی کتاب کی طرف تم کو نہ یہودی کے پیشوا چھوڑیں گے، نہ عیسائی کے پیشوا چھوڑیں گے، نہ مسلمانوں کے پیشوا جوڑیں گے. کوئی آپ کو نہیں چھوڑے گا. نہ آپ کو وقت کا فرعون چھوڑے گا، نہ تم کو قارون چھوڑے گا. جدھر قرآن ہوگا نا قارون ادھر ایک پائی کا چندہ نہیں دے گا، ایک پائی کا بھی نہیں دے گا. جدھر قرآن نہیں پڑھایا جائے گا ادھر قارون جو ہے تعمیر کرے گا. یقین جانے. اس لیے اس کو معلوم ہے کہ ادھر لوگوں کو لڑایا جاتا ہے، ادھر لوگوں کو لڑایا جاتا ہے. اگر لوگوں نے قرآن کو سیکھا یہ تمام انسانوں کا احترام کریں گے. یہ اپنی بات کو لڑائی پر نہیں دلیل کے ذریعے کریں گے. یہ لاجیکلی جو ہے نا بات کریں گے، یہ ٹیبل پر بات کریں گے، یہ ڈیبیٹ کریں گے. یہ لوگوں کو فکر اور شعور دیں گے. اللہ نے کتابیں بالحق لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِيمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ. کتابیں کیوں آئی؟ اختلاف ختم ہو جائے. لیکن ان کتابوں کو ہم نے اختلاف کا ذریعہ بنایا. اس آیات میں اختلاف ہے، اس آیات میں اختلاف ہے، اس آیات میں امام یہ کہتا ہے، اس آیات میں امام اس طرح کہتا ہے. زور سے آمین بولو، آہستہ بولو. جو زور سے بولتا ہے وہ کافر ہے، جو آہستہ بولتا ہے وہ کافر ہے. وَلَا الضَّالِينَ پڑھو، وَلَا الضَّالِينَ پڑھو. اب دیکھیں یہاں قرآن آیا ہے کہ سب کو ایک کرے. انہوں نے قرآن کو ایسا بنا کہ ابھی جو ہے نا اس میں انہوں نے لڑائی شروع کی. یہ تو معیار حق ہے. تو ہونا تو چاہیے تھا کہ ہم اپنے اختلافات کو ختم کرتے قرآن سے، لیکن اپنے اختلافات کو مزید ہوا دینے کے لیے ہم قرآن کو استعمال کرتے. اہل قرآن بولتے ہیں قرآن میرا ہے، اہل حدیث بولتے ہیں قرآن میرا ہے. حالانکہ قرآن دونوں کا ہے. شیعہ بولے گا قرآن میرا ہے بالکل میں، اور سنی بولے گا میرا ہے. سب کا ہے قرآن. اپنے اختلافات کو ختم کرو، اس کو معیار حق بناؤ، اس کو معیار حق بناؤ. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن کس لیے آیا تھا؟ اختلافات کو ختم. انبیاء کرام کس لیے آئے تھے؟ ابھی ہم کیا دیکھتے ہیں؟ قرآن اور رسول کے ہوتے ہوئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے نا، آخر رسول ہے، دوسرا تو نہیں آئے گا نا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں دوسرے انسانوں کو چھوڑو، 8.5 ارب انسانوں کو چھوڑو، عیسائیوں کو، یہودی، آؤ مسلمانوں پر، جو سب جو ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت نبوت کو مانتے ہیں نا، سب قرآن کو مانتے، سب ایک ہے. کیوں؟ اور قرآن میں کوئی شک ہے؟ کوئی کمی بیشی ہے؟ نہیں ہے نا، کچھ بھی نہیں ہے. پھر کیا وجہ؟ قرآن تو آیا کہ اختلاف کو ختم کرے. انبیاء کرام آئے کہ اختلاف کو ختم. پھر اختلاف کیوں ختم نہیں ہوا؟ تو ہے نا کوئی ہمیں لڑانے والا یا نہیں ہے؟ ہے تو کوئی لڑانے والا. ایک تو میرا نفس ہے، میرے جذبات ہے، میرے خواہشات، میرے مفادات. میں خود غرض انسان ہوں. جب میری خود غرضی آتی ہے ادھر میں قرآن کو نہیں مانتا ہوں. جدھر قرآن مجھے کہتے ہیں دے دو بہنوں کا حق، میں دے دیتا ہوں.
تو اختلاف شروع ہو گیا نا. جدھر قرآن کہتے ہیں کہ بیوی کو صحیح طلاق دے دو، تو ادھر تو میں پھر ہے نا، جب مجھے قرآن کہتے ہیں بیٹی اور بیٹے میں فرق نہیں کرو، تو جذبات آ گئے نا. تو یہ ہمارا ذاتی غرض ہے، ہمارے ذاتی مفادات ہے، وہی لالچ، وہی جو پہلے زمانے میں تھے، وہی لالچ، وہی معاشی خوف. اگر میں بہن کو حق دوں گا تو میرے بیٹے بھوک سے مر جائیں گے، میرا کنبا بیگ بھوک سے مر جائے گا. اگر میں نے بیٹی کو جائیداد دیا تو کسی اور گھر میں جائے گا. اگر میں نے بیوی کو احترام دیا تو یہ میرے سر پر سوار ہوئے گا. اگر میں نے فلان قوم کو جو ہے نا حق دیا تو میرا قوم جو ہے نا بھوک سے مرے گا. اگر میں نے قانون کی پاسداری کیا تو کون مجھے پھر جو ہے نا تو رمخان بولے گا. میں نے ایک لفظ استعمال کیا نا، ہمارے معاشرے میں استعمال ہوتا. تو یہ ساری چیزیں اس وجہ سے قرآن کی طرف نہیں آج. اگر اب اللہ کے رسول کی اتباع کریں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو سارے مسلمانوں کو بھائی بھائی بنایا نا. اس نے تو حضرت بلال جو ایک غلام تھا اپنے ساتھ اس کو جو ہے نا سردار بنایا. اس نے تو اپنے غلام زید کو آزاد کر دیا، اپنا بیٹا بنا دیا. اس نے تو ایک سردار ایک غلام میں فرق نہیں کیا ہے نا. اور اس نے جو ہے نا اپنے بدترین دشمن کو معاف کیا. اور اس نے تو کوئی قومیت نہیں کی ہے نا. وہ تو صرف قریش کا رسول نہیں تھا. جب بھی اس کا خطبہ طاغوتی قوتیں پڑھتے آخری خطبہ تو ان کو بخار چڑھ جاتا. کیوں بخار چڑھ جاتا ہے؟ اس لیے وہ بولتے ہیں کوئی کالے کو گورے پر جو ہے نا، کسی گورے کو کالے پر وہ نہیں. مرد عورت سارے محترم. تو طاغوتی قوتیں جب اس کے اس آخری خطبہ کو پڑھتے نا اس کو بخار آ جاتا. نہیں پیغمبر کی سیرت پر نہیں چلیں گے. بس یہی امام ہمارے لیے اچھے جو ہمیں لڑاتے ہیں، یہی ہمارے لیے کافی. اور قرآن کی طرف آئیں گے تو قرآن تو اللہ کی بڑائی بیان کرتے، اس میں تو یہ ساری بات. وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ. کتنی پیاری بات ہے نا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور یہ اختلاف کرنے والے صرف وہی لوگ تھے جنہیں کتاب تو ملی تھی، قرآن، تورات، زبور، انجیل ان کو ملی تھی نا، اور انہیں واضح احکامات بھی پہنچ چکے تھے. حضرت موسیٰ علیہ السلام، جناب داؤد علیہ السلام، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام، جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان سب نے جو ہے نا اللہ کی کتابوں کو واضح بیان فرمایا، قولی بھی اور فعلی بھی. ایسا نہیں کہ انہوں نے کیا تھا، لیکن انہوں نے ضد کی وجہ سے اختلاف کی، تکبر کی وجہ سے. اور خدا کی پناہ جب یہ مذہبی لوگوں میں ضد پیدا ہو جاتا ہے نا، جب ان کی توجہ صرف اپنے چوغے پر ہوتا ہے نا، جب توجہ صرف اپنے مسلک پر ہوتا، پھر اپنے جھوٹ کے لیے اس قدر یہ دلائل لاتے کا حیران ہو جائے. آمین زور سے یا آہستہ ہر ایک کے پاس دلائل کا انبار ہے. کیا ہے؟ آپ اس کو سنو گے بولے گا یار یہ کیا ہے، اس کو سنو گے تو آپ بولو گے یہ کیا ہے. اور ہاتھوں کو سینے پر رکھ نماز پڑھے یا نیچے، ادھر بھی دلائل ادھر بھی دلائل. شیعوں کے پاس بھی دلائل کا انبار، سنیوں کے پاس بھی دلائل کا انبار. لیکن قرآن کی آیت نہیں، کیونکہ قرآن تو دونوں کو ایک کرتے. یہ صرف ضد کی وجہ سے. اگر یہ اپنا ضد چھوڑے، تکبر چھوڑے، اور ہم طاغوتی قوتوں کے راستے کو ہم چھوڑے، ہم قرآن میں توجہ کریں، ہم اللہ کے جو نبی اور رسول ان کی سیرتوں میں اور نظام فطرت میں تو کوئی وجہ نہیں. ہر انسان یہ کرے نا کہ ہم نے اپنے میں کو ختم کرنا. یہ دنیا صرف میرے لیے نہیں ہے، یہ ملک صرف میرے لیے نہیں ہے، یہ گھر صرف میرے لیے نہیں ہے. ہم میں کی بجائے ہم کی طرف آ جائیں بس. اگر اس راستے پر میں جا رہا ہوں، میں نہیں جا رہا ہوں، ہم جا رہے تو ٹریفک کا نظام ٹھیک ہوگا نہیں ہوگا. اور اگر بولا میں جا رہا ہوں تو دوسرا بولے گا میں جا رہا ہوں، تیسرا بولے گا میں جا رہا ہوں، پھر وہ بولے گا مجھے کیوں دقت دیا، وہ بولے گا مجھے کیوں دقت دیا. پھر ٹریفک جیم ہوگا نہیں ہوگا. کیوں جیم ہوتا؟ ضد ہے نا. اور اگر اب سب قرآن والے بن جائیں کہ نہیں ہم والے ہیں بھائی، اگر آپ کو کام ہے تو آپ پہلے جائیں، میں آپ کو راستہ دیتا ہوں. اگر آپ بیمار ہیں نا تو سب سے پہلے آپ جائیں. اگر آپ کو کوئی مشکل ہے تو سب سے پہلے آپ جائیں.
اگر آپ زیادہ بھوکے ہو تو پہلے آپ کھائیں، اگر آپ زیادہ بیمار ہو تو پہلے آپ علاج کریں، اگر آپ بزرگ بڑے ہو تو احترام آپ کا ہے، اگر آپ والد کی جگہ پر آپ کا احترام، اگر آپ کا عمر زیادہ ہے تو احترام آپ، تو آپ مجھے بولے پھر شروع گا. لیکن ضد، اگر ہم مذہبی لوگ صرف اپنا ضد چھوڑے، ہم بولے نہیں میں شیعہ نہیں ہوں میں مسلم ہوں، تو کیا ہوئے گا؟ اطاعت ہوئے گا نا. اور اگر سنی بولے کہ میں سنی نہیں میں مسلم ہوں، مسئلہ حل ہو کیا نہیں ہوگی؟ سارے وہابی بولے ہم وہابی نہیں ہم مسلم ہیں، اور سارے اہل حدیث والے بولے ہم مسلم ہیں، سارے جو ہے نا دیوبندی بولے ہم مسلم ہیں، سارے بریلوی بولے ہم مسلم، اور یہی بات سارے اقوام والے سارے رنگ والے کریں، سارے علاقے والے، تو مراکش سے لے کر انڈونیشیا تک ایک جسم بنے گے نہیں بنیں گے؟ ایک مٹھی بنے گی نہیں بنیں گے؟ ایک قوم بنے گی نہیں بنیں گے؟ پھر اس مٹھی کو کوئی توڑ سکے گا؟ اس مٹھی کے ہوتی ہوئی ان کے پیارے پیارے بچوں کو کوئی مار سکے گا؟ ان کے خوبصورت شہروں کو کنڈرات بنا سکے گا؟ آپ مجھے بتائیں. آپ انگلیاں ہیں نا، کبھی وہ طاقتور آ کر اس انگلی کو کاٹ دیتا ہے، یہ 4 انگلی اس کو دیکھ رہے، وہ تڑپ رہا ہے، اس سے خون بہ رہا ہے، خون رس رہا ہے، وہ تباہ رہا ہے، یہ 4 انگلیاں اس کو دیکھ رہے، ہنس رہے. پھر اس کی باری ہے، پھر یہ 3 تماشا کر رہے، پھر اس کی باری، پھر اس کی باری، پھر اس کی باری. اسی طرح انسانوں میں طاغوتی قوت ہے، وہ انسانوں کا حق ہم تماشا دے کر ہیں. اس لیے کہ ہم خود تماشبین، ہم خود لڑنے والے. جب اسلامی ملت ایک ہو جائے گا نا، پھر وہ دنیا کو ایک کر سکے گا. جب پہلے اپنے اندر وہ اتحاد پیدا کرے گا تو دنیا کو ایک کر سکے گا. تمہارے گھر میں خود لڑائی ہے، میرے گھر کو ٹھیک کر سکتے؟ اپنے گھر میں کسی کا تم حق نہیں دے رہے ہو اور مجھے بولتے ہو حق دے دو، ایسا ہو سکتا؟ ایسا نہیں ہو سکتا. اسی لیے فرمایا نا وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ. بس بغاوت کو ہم نے چھوڑنا ہے، تکبر کو ہم نے چھوڑنا ہے، چھوڑ اس لالچ کو. اگر لالچ تم کو تخریب کی طرف لے جاتے. فَهَدَى اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا. اب دیکھو جس نے اپنا تکبر چھوڑا، لالچ سے باز آیا، خود غرضی کو چھوڑا، انفرادیت کے بجائے اجتماعیت میں آیا، اور فرقہ بندی تفرقہ اختلاف کو چھوڑ کر مسلمان بنا، اور اس نے قرآن پر ایمان لایا کہ آج کے بعد میرا میزان قرآن ہے، میرے سارے فیصلے قرآن پر ہوئیں گے، میرے لیے نمونہ اللہ کا نبی ہے، اس کی سیرت میرے لیے جو ہے نمونہ ہے، میں خود کچھ نہیں ہوں، سب کچھ قرآن ہے، میرا مسلک، میرا مشرب، میرا مذہب، وہ سارا قرآن ہے. میرا سارا عمل وہی ہے جو پیغمبر نے کیا. اگر اس نے صحیح ایمان لایا، میں نہیں، جو میرا رب کہتا، یہ زمین میری باپ کی نہیں ہے، خدا کی زمین ہے، مجھے کوئی حق نہیں پہنچتا اس زمین میں اللہ کے بندوں کو جو ہے تکلیف پہنچے، میں ان کا حق کھاؤں، میں ان کے احترام کو چھینوں، میں ان کی آزادیوں کو چھینوں، مجھے کوئی احترام، میرا رب مجھے منع کرتا. یہ سب اللہ کا خلق، اللہ کے بندے، چاہے کالے چاہے گورے، چاہے کمزور ہے چاہے طاقتور ہے. بے شک میرے ساتھ اس وقت 6000 ایٹم بم بھی ہے اور اس کے پاس کچھ بھی نہیں، مگر میرا رب کہتا ہے کہ نہیں، وہ بھی تمہارا بھائی ہے، بلکہ تم زوراور ہو، اس کو زوراور بنا دو. ایمان لایا اس نے نا، پھر کیا ہوا؟ لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِهِ. اللہ اپنے فضل سے ایسے ایمان والوں کو پھر حق میں، سچی بات میں اس کی رہنمائی کرے گا. پھر جس میں اختلاف کرتے، پھر اللہ پاک اس کے دل کو کھول دے گا، اللہ پاک اس کے شعور کو کھول دے گا، اللہ پاک اس کے دل سے جو ہے نفرتوں کو ختم کرے گا، لالچ کو ختم کرے گا، تکبر کو ختم کرے گا. اللہ پاک اس کی میں کو نکال دے گا، اس میں جو نا ہم کو ڈالے گا، اس میں پیار اور محبت کو ڈالے گا، انسانیت کو ڈالے گا کہ نہیں انسان نہیں، انسانیت، میں نہیں ہم. پھر اس کے دل میں اللہ پاک ایک مثبت سوچ پیدا کرے گا، تخریب والا سوچ نہیں پیدا کرے گا. کتنی اچھی بات. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ. جی صاحب یہ قرآن کس لیے نازل ہوئے؟ تمہارے اختلافات کو ختم کرنے. کھولو اس کتاب کو، پڑھو اس کتاب کو، سمجھو اس کتاب کو. ہر جگہ قرآن مجید کو کھولو، ہر جگہ قرآن کو سمجھاؤ.
मदारिस में, स्कूलों में, हर जगह, मीडिया में, छोड़ इख्तिलाफी बातों को, दे दो इंसानों को एहतराम, है ना? शर वाली बात मत कर लो। इंसान का खून बड़ा मोहतरम है। एक इंसान को जिसने मारा गोया उसने पूरी इंसानियत को मार दिया। ऐसी बात मत करो जो इंसानों का खून गिराए जमीन पर। हमेशा कोशिश करो लोगों के बीच में सुलह सफाई का, अमन और सलामती का, प्यार और मोहब्बत का, इत्तेफाक और इत्तिफाक का, तामीर के कामों में। तो अल्लाह ताला ने फरमाया, फिर अल्लाह ताला आपके दिल को खोल देगा। अगर हम अपने दिल के दरवाजे खुदा के लिए खोलेंगे ना तो उसमें चीज आएगा, और अगर उसमें नहीं खोलेंगे, कुरान को खोलोगे तो तुम्हारा दिल ना, फिर अल्लाह ताला ने फरमाया वल्लाहु यहदी मन यशाउ इला सिरात मुस्तकीम। फिर अल्लाह हिदायत करता है ना जिसे चाहे अपनी मशीयत के मुताबिक सिरात मुस्तकीम की तरफ। अब आते सिर्फ एक बात पर खत्म करेंगे, अल्लाह की मशीयत। सिरात मुस्तकीम पर कौन चलेगा? जो अल्लाह की मशीयत पर चलेगा। हिदायत किसको मिलेगी? जो अल्लाह की मशीयत पर चलेगा। इख्तलाफात खत्म होंगे, अल्लाह की मशीयत पर चलेंगे। दिल से मैं कब निकलेगा? जब अल्लाह की मशीयत क्या है? हमारे लोग कहते हैं ना अल्लाह की चाहत, है ना? अल्लाह चाहेगा तुम्हें रास्ते पर डालेगा, तो उसका मतलब ये जो आज हम लड़ रहे अल्लाह ताला चाहता है कि हम लड़े। हाँ, अल्लाह चाहेगा तो तुम जन्नत में जाओगे, तो अल्लाह ताला दोज़ख में भी चाहता है। अल्लाह चाहेगा तो तुम भूख से निकलोगे, तो अल्लाह ताला भूख चाहता है ना? अल्लाह ताला हम पर जोरावरी करता है या हमें आजादी देता? तो इधर आप क्यों नहीं बोलते हो? देखिए अल्लाह का चाहना क्या है, आओ इस पर बात करें। अल्लाह क्या चाहता? अभी पूरा आयत हम लोगों ने नहीं पढ़ा। अल्लाह इत्तेहाद और इत्तिफाक चाहते हैं, लड़ाई चाहते? जो इत्तिफाक के रास्ते पर जाएगा उसको रास्ता मिलेगा ना, और जो शर के रास्ते पर जाएगा नहीं भाई। अल्लाह जो चाहता है ये कुरान में आपको बोलता है, अल्लाह ये चाहता है, अल्लाह इत्तेहाद चाहता है, इत्तिफाक चाहता है। अल्लाह ताला चाहता है हम में जियो, है ना? अल्लाह ताला कहते हैं एक दूसरे के साथ इख्तिलाफ नहीं करो। हम इसको अल्लाह की मशीयत कहते हैं। ठीक है? अल्लाह जो भी चाहता है ना, अल्लाह जो भी चाहता है, पहले देखे वो अल्लाह है। एक बच्चा आपसे क्या चाहेगा? रेल चाहेगा, गाड़ी चाहेगा? वो तो अपने ख्वाहिशात के मुताबिक चाहेगा ना, अपने इल्म के मुताबिक। तो अल्लाह का इल्म बच्चे का इल्म एक है ना? एक बच्चा तो चाहेगा कि उस बच्चे का कुल्फी छीन कर मुझे दे दो, अपने बाप से ये डिमांड करेगा ना। तो क्या अल्लाह यही चाहेगा कि उसका कुल्फी छीन कर अपने बच्चे को दे दो? क्या चाहतों में फर्क नहीं है? क्या एक प्रोफेसर की चाहत और एक जाहिल इंसान की चाहत एक हो सकती? जब एक डॉक्टर एक मरीज के लिए चाहेगा तो एक आम आदमी चाहेगा, दोनों में फर्क होगा नहीं होगा? अल्लाह चाहता है, ये तो अल्लाह ने चाहे हमको लड़ा रहे, अल्लाह ने मुझे शिया बनाया, अल्लाह ने मुझे सुन्नी बनाया है, अल्लाह उसको जो है ना बोल उस पर ये जो बम्बारमेंट हो रहा है, अल्लाह ने उसके दिल में डाला और बोला जाओ नागासाकी पर एटम बम फेंको। अल्लाह ने उसके दिल में डाला ना जापानियों, जाओ पर्ल हार्बर पर जो है ना हमला कर। अभी ट्रम्प भी कहते अल्लाह चाह रहा है कि मैं ऐसा कर रहा हूं, है ना? बोलता है ना ये अल्लाह ताला चाह रहा है कि क्या कर रहा, और ये भी कहते अल्लाह ताला चाह रहा है। क्या अल्लाह ताला जंग चाहता है? अल्लाह ताला जंग चाहता है? अल्लाह ताला अमन चाहता है? अल्लाह ताला की सिफत मोमिन है, सलाम है, या नौज़ुबिल्लाह? मुझे पता है, जरा आप कोशिश करें। अल्लाह चाहता है ना, वल्लाहु यहदी मन यशा। अल्लाह हिदायत करता है जिसे चाहता है। किसको चाहता है? जो खुद हिदायत चाहता है, जो खुद हिदायत चाहता है। और जो हिदायत नहीं चाहता है, अल्लाह गनी है, बेपरवाह है। अगर तुम बोलते हो कि मैं नमरूद बनता हूं, बनो, फिर तुम्हारे लिए इब्राहिम अलैहिस्सलाम भी होएगा, है ना? अगर तुम कहते हो मैं फिरौन बनता हूं तो मूसा भी फिर होएगा। फिर अल्लाह ताला मूसा को चाहेगा, वो फिरौन को चाहेगा? जन्नत पे कौन जाएगा? नमरूद को चाहेगा, इब्राहिम अलैहिस्सलाम को चाहेगा? अगर एक तरफ से कारून है तो दूसरी तरफ से फिर मूसा है ना। इधर सामरी है तो इधर मूसा है, इधर आजर है तो इधर इब्राहिम है, इधर अबू जहल है तो इधर मोहम्मद रसूलुल्लाह है ना। इस चीज को भी देख।
اگر لڑانے والے ہیں تو جوڑنے والے بھی ہے نا. اللہ تعالیٰ جوڑنے والوں کو پسند کرتا ہے یا توڑنے والوں کو؟ ذرا اندازہ کریں. اور اگر ہم خصوصاً ہم مذہبی لوگ جو جانتے ہیں نا، جو جانتے ہیں اور مذہب کے لبادے میں ہم امت مسلمہ کو اگر توڑیں گے نا، بجائے مسلم نا، ان کو ہم اور نام دیں گے، خدائی لیبل اس سے چھین کر اپنا لیبل دیں گے، اللہ کی کتاب اس سے چھین کر اپنی کتاب دیں گے، امن و سلامتی کی بجائے ان میں شر اور فساد برپا کریں گے. آپ مجھے بولے ہمارے ساتھ پھر کیا ہوئے گا؟ ہم موسیٰ کے صف میں ہیں، ابراہیم کے صف میں، جناب مسلم کے صف میں، یا ہم ابو جہل کے صف میں؟ لڑانے والے تو وہ تھے، انبیاء کرام تو جوڑنے والے تھے، انبیاء کرام تو جوڑنے والے تھے. ان چیزوں کو جانو. اگر ہم چاہتے کہ ہم صراط مستقیم پر جائے تو ہم نے اللہ کی مرضی کو سمجھنا ہے. اور اللہ کی مرضی کو کہاں ہم صحیح سیکھیں گے؟ قرآن میں. کہاں سیکھیں گے؟ اللہ کے نبی اور رسولوں کی سیرت میں. کہاں سیکھیں گے؟ فطرت میں. نظام فطرت جوڑنے والا یا لڑانے والا؟ دیکھیں یہ پانی جب میں پیتا ہوں یہ کالے کا پیاس کو بھی ہو جاتا ہے اور گورے کا بھی. کیوں؟ اس کو اللہ کا امر ہے کہ تم نے کالا تم کو پیے گا یا سفید پیے گا. یہ فرق کرتا ہے کہ تم دیوبندی ہو، تم شیعہ ہو، تم سنی ہو؟ کیوں نہیں کرتا ہے؟ یہ فطرت پر چلتا ہے، یہ فطرت پر چلتا ہے. جس دن ہم فطرت پر چلیں گے، جس کو اللہ نے خلق کی، جس پر اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اور جس دن ہم قرآن پر چلیں گے، اللہ کی شریعت پر چلیں گے، جس وقت ہم اللہ کے رسولوں اور نبیوں کی سیرت پر چلیں گے نا، پھر دیکھنا پھر یہ دنیا یہ جنت کا گہوارہ بن جائے گا، یہ امن کی دنیا بن جائے گی. ادھر بھوک، جہالت، لڑائی سب ختم ہوگا. پھر ہم بڑے بڑے میزائلوں سے نہیں ڈریں گے، پھر ہم میزائلوں کو نہیں گنیں گے، پھر جنگی جہازوں کو نہیں گنیں گے، پھر وہ جو مسافروں کی جہازیں ان پر فخر کریں گے، پھر ان بدماشوں پر فخر نہیں کریں گے جو ہمیں لڑاتے، پھر ہم بڑے بڑے سیاستدانوں پر فخر کریں گے، پھر ہم ٹرمپ پر فخر نہیں کریں گے، ان 4-5 آدمیوں پر فخر کریں گے جو چاند پر پہنچ گئے اس دن. پھر وہ ہمارے ہیرو ہے جو ہمیں چاند پر پہنچا رہے، جو ہمیں فضاؤں میں جو ہے پہنچا رہے، جو ہر دن ایجادات کر رہے، ہر دن تخلیق کر رہے، ہر دن اللہ کے مخلوق کے لیے آسانیاں پیدا کر رہے. پھر اپنے بڑے بڑے ان اصلاح کاروں پر پھر ہم فخر کریں گے نا. پھر ایسا ہی ہوگا. پھر ان علماء کرام پر فخر کریں گے، ان بزرگان دین پر فخر کریں گے جو ہمیں مسلمان بنا رہے، جو ہمیں اللہ کی کتاب سے نزدیک کر رہے، جو ہمیں اتحاد و اتفاق پیدا کر رہے، جو ہماری لڑائی کو ختم کر رہے. وما علینا الا البلاغ.